امریکہ ایران معاہدہ فائنل، ٹرمپ کی منظوری کا انتظار، وائٹ ہاؤس کی بھی امریکی میڈیا کی رپورٹ کی تصدیق۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے دعویٰ کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کی بنیادی نکات پر اتفاق ہو گیا۔ حتمی شکل دینے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری ابھی درکار ہے۔ امریکی حکام کے مطابق دونوں ممالک منگل کو معاہدے کی شرائط تک پہنچ گئے تھے، لیکن اب تک دونوں جانب سے قیادت نے باضابطہ منظوری نہیں دی۔ ٹرمپ نے ثالث ممالک کو آگاہ کیا کہ وہ معاہدے کی تفصیلات پر غور کے لیے مزید چند دن چاہتے ہیں۔ ایران نے جوہری پروگرام کو مذاکرات میں شامل کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ مجوزہ معاہدہ 60 روز کے لیے مؤثر ہوگا۔ ایران اپنا ہرمز کو بند کرنے سے باز رہے گا۔ 30 دن کے اندر تمام بارودی سرنگیں ہٹانے کا پابند بھی ہوگا۔ نفاذ کے دوران ایران پر عائد بحری ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق میڈیا رپورٹس درست ہیں۔ ایران کے ساتھ 60 روزہ معاہدے کا مسودہ تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے مفاہمت کی یادداشت پر بھی ابھی تک حتمی دستخط نہیں کیے۔ امریکہ نے سیز فائر کو پھر بارود سے اڑا دیا۔ امریکی فوج کے شہر بندر عباس میں فوجی تنصیب پر نئے حملے۔ امریکی حکام نے موقف اپنایا کہ حملوں کا مقصد امریکی افواج اور ابران ہرمز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ کارروائی میں متعدد ایرانی ڈرونز بھی مار گرائے۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکی تجارتی جہاز پر 4 ڈرون فائر کیے۔ تمام ایرانی ڈرونز کو انٹرسپٹ کر دیا گیا۔ ایران نے امریکی اشتعال انگیزی پر حساب چکتا کر دیا۔ امریکی فضائی حملے پر پاسداران انقلاب کا کرارا جواب۔ خطے میں امریکی فضائی اڈے پر حملہ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق جہاں سے حملہ ہوا اسی امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ دشمن کی جارحیت کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ امریکہ نے پھر حملہ کیا تو ہمارا رد عمل زیادہ فیصلہ کن ہوگا۔ ٹرمپ کی امن و امان سے نفرت کھل کر سامنے آ گئی۔ امریکی صدر کو ایران کے بعد ایک اور خلیجی ریاست کھٹکنے لگی۔ کہا عمان اپنا رویہ درست کرے ورنہ تباہ کر دیں گے۔ اعتراف کیا پاکستان کے کہنے پر ایران کے خلاف کارروائی روکی۔ پاکستان کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بہترین شخصیات ہیں۔ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے۔ ڈیل تاحال فائنل نہیں ہوئی۔ انتہائی افسودہ یورینیم چھوڑنے پر بھی ایران پر پابندیوں میں نرمی نہیں ہوگی۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کے پاس معاہدے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ معاہدہ ہوگا یا پھر امریکہ کو کارروائی کرنا ہوگی۔ ایران کی کوئی لیڈرشپ نہیں رہی۔ دوسرے درجے کی قیادت تک ختم کر دی۔ انتہائی افسودہ یورینیم روس یا چین کو دینے پر مطمئن نہیں۔ ٹرمپ کی عمان کو دھمکی، ایران میدان میں آ گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی امریکی صدر کے بیان کی مذمت۔ کہا امریکی حکام کی جانب سے ایران اور خطے کے بعض ممالک کے خلاف دھمکی آمیز زبان ناقابل قبول ہے۔ عمان کو دھمکانے پر امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف آوازیں اٹھ گئیں۔ امریکی سینیٹر کرس مارفی کی ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید۔ کہا عمان کو دھمکی دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جنگ اب قابو سے باہر ہو چکی۔ امریکہ کا قریبی اتحادی اور ایران کے ساتھ مذاکرات میں سب سے اہم ثالث ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اس وقت شدید بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا امریکی اشتعال انگیزی پر سخت رد عمل۔ پارلیمنٹ کے نئے سیشن کا افتتاح پر تحریری بیان میں کہا دشمن نے معاشی دباؤ، پروپیگنڈے اور سیاسی محاصرے کے تحت اندھا منصوبہ مسلط کیا۔ دشمن کا مقصد فوجی میدان میں شکستوں کی تلافی اور قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ دشمن ملک کی بقا کو نقصان پہنچانے کے لیے قوم میں تقسیم اور سماجی انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جن کے دل اسلام، انقلاب اور ایران کی آزادی کے لیے دھڑکتے ہیں وہ صفوں میں اتحاد رکھیں۔ امریکہ نے ایران پر حملوں کی ناکامی کے بعد الزام کا ہتھیار اٹھا لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر دیا۔ موقف اپنایا۔ ایران نے بیلسٹک میزائل کویت کی جانب فائر کیا۔ کویتی افواج نے کامیابی سے روک دیا۔ اس سے قبل ایرانی فورسز نے 5 ڈرون حملے کیے جو بحر ہرمز کے قریب امریکی اور اتحادی مفادات کے لیے خطرہ تھے۔ ڈرونز کو امریکی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ چھٹا ڈرون حملہ بندر عباس میں موجود کنٹرول سائٹ سے روک دیا گیا۔ تیاری کے ساتھ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنے اہلکاروں اور مفادات کا دفاع جاری رکھیں گے۔
امریکہ ایران کی معاشی بربادی پر تل گیا۔ ایپک فیوری کے بعد اکانومک فیوری مہم کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسٹن کہتے ہیں کہ ایران میں عسکری اہلکاروں کو تنخواہیں کی ادائیگی بند کر دی گئی ہے۔ پولیس نے کام چھوڑ دیا۔ ایران کا سب سے بڑا آئل ٹرمینل خراق آئی لینڈ مکمل طور پر بند ہو چکا۔ امریکہ نے ایران کی 2 بڑی ایئر لائنز پر پابندیاں عائد کر دیں۔ دونوں ایئر لائنز پر دنیا بھر میں لینڈنگ اور ریفیولنگ پر پابندی عائد۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ نے ایرانی اسٹریٹ آف ہارمز اتھارٹی پر بھی باقاعدہ پابندیاں عائد کر دیں۔ اب نائل ہارمز سے گزرنے کے لیے ایران کو رقم دینے پر وارننگ، کہا ایران کو کسی قسم کی ادائیگی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاسداران انقلاب کی وارننگ، امریکی آئل ٹینکر کا یو ٹرن۔ اب نائل ہارمز سے امریکی ٹینکر کے گزرنے کی کوشش۔ پاسداران انقلاب نے شاٹس فائر کر دیے، امریکی ٹینکر کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی میں تیزی کر دی گئی۔ بحریہ عرب میں ایران کے خلاف ناکہ بندی کے لیے 20 سے زائد جنگی جہاز تعینات۔ اب تک 111 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ اب نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں امریکہ کو اپنا ہرمز پر کنٹرول کمزور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ فوجی کارروائی کے ذریعے اپنا ہرمز پر ہماری اتھارٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب ہرمز میں ایران کی پوزیشن کمزور کرنے کی امریکی کوشش ناکام ہوگی۔ کویت کی ایران کی جانب سے مبینہ حملوں کی شدید مذمت۔ کویتی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کی جانب سے حملے شہریوں اور عام تنصیبات کے لیے خطرہ بنے۔ حملے ایسے وقت میں ہوئے جب خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ ایرانی فوری اور غیر مشروط طور پر ان حملوں کو بند کریں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم سب مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا موروں میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا ہم نے ہمیشہ 73 کے آئین کے تحت کام کیے، ہم سب ملک کو بھی مضبوط بنائیں گے۔ بھٹو خاندان کے شہداء نے ملک کے لیے جانیں قربان کی ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، لوگوں کو معاشی خود مختاری دینی ہے، بھٹو کی وراثت کو آگے لے کر جائیں گے۔ مزید کہا بھارت کو 1 ہفتے کی جنگ میں سبق سکھایا، جب بھارت کے جہاز گرے تو ان کی عقل ٹھکانے آئی۔ بھارت کے 40 جہاز نشانے پر تھے جنہیں گرا سکتے تھے۔ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو میڈیا پر نہیں دکھایا جاتا۔ بھارتی حکومت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب وانگ ای سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ون چائنا پالیسی پر سختی سے قائم ہے، چین کے بنیادی مفادات کے ہمیشہ حمایت کرتے رہیں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای بولے، چین پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ دونوں کا سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر مبارکباد کا تبادلہ، پاک چین دوستی مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے مشکل معاشی وقت میں چین کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار کی ترکمانستان کی وزیر خارجہ راشد میر یدوب سے بھی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کے مثبت فروغ پر اطمینان کا اظہار۔ اسحاق ڈار واشنگٹن میں امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ہم ملاقات کریں گے۔ تعلقات کلیدی شعبوں میں تعاون اور علاقائی سلامتی پر بات چیت ہوگی۔ دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم آج نیو یارک سے واشنگٹن روانہ ہوں گے۔